السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلبہ عزیز، القراءۃ الرشیدہ الجزء الثانی کا یہ 16واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے ساعۃ الحائط والمزولۃ، یعنی دیوار گھڑی اور دھوپ گھڑی۔ ساعۃ کا معنی گھڑی ہوتا ہے، جمع اس کی ساعات آتی ہے۔ الحائط کا معنی دیوار ہوتا ہے، اسی طرح سے باغ کو بھی الحائط کہا جاتا ہے، جمع اس کی حیطان آتی ہے۔ اور ساعۃ الحائط یہ ترکیب اضافی ہے، دونوں کو ملا کر کے ساعۃ الحائط کا معنی ہوتا ہے دیوار گھڑی۔ وہ گھڑی جو دیوار میں لٹکی ہوئی رہتی ہے اس کو ساعۃ الحائط کہا جاتا ہے۔ اور المزولۃ کا معنی ہوتا ہے دھوپ گھڑی، وہ گھڑی جو دھوپ سے چلتی ہے، جمع اس کی مزاولو آتی ہے۔ اس سبق میں دیوار گھڑی اور دھوپ گھڑی دونوں گھڑیوں سے متعلق بیان کیا جائے گا کہ ان دونوں گھڑیوں میں کیا خوبی ہے اور کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے، اور ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وہ یہاں پر اس سبق میں بیان کیا جائے گا۔ اصل سبق شروع کرنے سے پہلے یہاں پر چند نئے کلمات ہیں، ان کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے برجن۔ برجن کا معنی ہوتا ہے برج، گنبد، قلعہ، محل، جمع اس کی بروجن آتی ہے۔ دوسرا کلمہ ہے قمتن۔ قمتن کا معنی ہوتا ہے چوٹی، بلندی، جمع اس کی قممن آتی ہے۔ ایک اور کلمہ ہے مزولۃن۔ مزولۃن کا معنی ابھی بتایا گیا، دھوپ گھڑی، جمع اس کی مزاولو آتی ہے۔ اگلا کلمہ ہے یتکل۔ اتکل یتکل، اتکال کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ باب افتعال کا یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تستطیعین۔ استطاع یستطیع کا معنی ہوتا ہے کر سکنا، قادر ہونا۔ تستطیعین، تو ایک عورت کر سکتی ہے یا کر سکے گی، یہ فعل مضارع کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ باب استفعال سے اس کا مادہ طا، واو اور عین ہے۔ معتمدۃ۔ اعتمد یعتمد، اعتماد کا معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ معتمدۃ کا معنی ہے اعتماد کرنے والی، بھروسہ کرنے والی۔ یہ باب افتعال سے اس میں فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد یہاں سے اصل سبق شروع ہو رہا ہے۔ کان فی حدیقۃ دار کبیرۃ مزولۃ تبین الوقت وکان من ضمن البناء برج عال فی قمتہ ساعۃ کبیرۃ تطل علی الحدیقۃ۔ کان فی حدیقۃ دار کبیرۃ، ایک بڑے گھر کے باغیچے میں، مزولۃ، ایک دھوپ گھڑی تھی، تبین الوقت، جو کہ وقت بتاتی تھی، جو کہ وقت بیان کرتی تھی، جو کہ وقت ظاہر کرتی تھی۔ اس جملہ میں حدیقت مضاف ہے اور دارن کبیرتن موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ بن رہا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑے گھر کے باغیچے میں۔ اس کا ترجمہ آپ لوگ ایک گھر کے بڑے باغیچے میں مت کیجیے گا، کیونکہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ایک بڑے گھر کے باغیچے میں ایک دھوپ گھڑی تھی جو کہ وقت بتاتی تھی، جو کہ وقت ظاہر کرتی تھی۔ وَكَانَ مِن ضِمْنِ الْبِنَاءِ بُرْجٌ عَالٍ۔ ضمن کا معنی ہوتا ہے اندر، اندرونی شے، اور البنا کا معنی ہوتا ہے عمارت۔ وَكَانَ مِن ضِمْنِ الْبِنَاءِ بُرْجٌ عَالٍ، اور عمارت کے اندر برج عال، ایک اونچا برج تھا، ایک لمبا برج تھا۔ وَكَانَ مِن ضِمْنِ الْبِنَاءِ، اور عمارت کے اندر برج عال، ایک لمبا، ایک اونچا برج تھا۔ فی قمتہ ساعۃ کبیرۃ تطل علی الحدیقۃ۔ فی قمتہ، قمۃ کا معنی چوٹی ہوتا ہے، بلندی ہوتا ہے، جمع اس کی قمامن آتی ہے۔ ساعۃ کبیرۃ، ایک بڑی گھڑی۔ تطل، اطل یطل، اطلال کا معنی ہوتا ہے جھانکنا، سامنے آنا، اوپر سے دیکھنا۔ فی قمتہ ساعۃ کبیرۃ، اس کی چوٹی پر، اس کی بلندی پر ایک بڑی گھڑی تھی۔ تطل علی الحدیقۃ، جو کہ باغیچے کی طرف جھانک رہی تھی، جو کہ باغیچے سے قریب تھی۔ فی قمتہ، قمتہ میں ہی ضمیر کا مرجع برجن ہے۔
فی قمتہ ساعۃ کبیرۃ، اس کی چوٹی میں، اس کی بلندی میں، اس کی اونچائی میں ایک بڑی گھڑی تھی، تطل علی الحدیقۃ، جو کہ باغیچے کی طرف جھانک رہی تھی، جو کہ باغیچہ سے قریب تھی۔ وفی یوم کثیر الغیم، غیم کا معنی بادل ہوتا ہے، ابر ہوتا ہے، جمع اس کی غیوم اور غیام آتی ہے۔ وفی یوم کثیر الغیم، اور ایک ایسے دن جب کہ بادل زیادہ تھے، قالت الساعۃ للمزولۃ، گھڑی نے دھوپ گھڑی سے کہا، کیا کہا؟ وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، کیف ترضین ان تقفی موقفک ھذا من غیر عمل انک لممن یتکلون علی من سواہم۔ کیف ترضین، کیسے تو راضی ہو جاتی ہے، کیسے تو پسند کرتی ہے، ان تقفی موقفک ھذا، کہ تو کھڑی ہو تمہارے اس کھڑے ہونے کی جگہ پر، من غیر عمل، بغیر کسی کام کے، بیکار، کیسے تو راضی ہو جاتی ہے، کیسے تو پسند کرتی ہے کہ تو یہاں پر بیکار کھڑی رہتی ہے، بغیر کسی کام کے کھڑی رہتی ہے۔ انک لممن یتکلون علی من سواہم، انک، بے شک تو، لممن یتکلون، ان لوگوں میں سے ہے جو کہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، علی من سواہم، دوسروں پر، بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ فلا تستطیعین ان تؤدی عملک وتبین الوقت الا اذا اضاءت علیک الشمس، فلا تستطیعین ان تؤدی عملک، پس تو استطاعت نہیں رکھتی ہے، پس تو قادر نہیں ہے، ان تؤدی عملک، کہ تو اپنا عمل ادا کرے، اپنا کام پورا کر سکے، وتبین الوقت، اور وقت بتا پائے، الا اذا اضاءت علیک الشمس، مگر اسی وقت جب کہ سورج تجھ پر روشنی کرے، سورج کی روشنی تجھ پر پڑے۔ اما انا، جہاں تک بات رہی میری، فإنی اعمل لیلا ونہارا، پس بے شک میں کام کرتی ہوں رات دن، صیفا وشتاء، گرمی میں بھی اور ٹھنڈی میں بھی، معتمدۃ علی نفسی، اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہوئے، فأبین للناس اوقات عملہم وراحتہم واکلہم وصلاتہم ونومہم، فأبین للناس، پس میں لوگوں کو بتاتی ہوں، اوقات عملہم، ان کے کام کرنے کے اوقات، وراحتہم، اور ان کے آرام کرنے، واکلہم، اور ان کے کھانے، وصلاتہم، اور ان کی نماز پڑھنے، ونومہم، اور ان کے سونے کے اوقات، یہ تمام اوقات میں بتاتی ہوں۔ اسمعی ها انا ذا ادق، اسمعی، تو سن، ها انا ذا ادق، یہ میں بجاتی ہوں، واحدۃ، اثنین، ثلاثا، اربعا، ایک، دو، تین، چار۔ دق یدق، دکن کا معنی کوٹنا ہوتا ہے، پیسنا ہوتا ہے، یہاں پر بجانے کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، اسمعی، تو سن، ها انا ذا ادق، یہ میں بجاتی ہوں۔ اس کے بعد آگے کہہ رہی ہے، اما انتی فلا یستفید منک احد الا اذا اتی لیراک، جہاں تک بات رہی تیری، فلا یستفید منک احد، تجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، الا، مگر اسی وقت، اذا اتی لیراک، جب کہ وہ آئے تجھے دیکھنے، جب وہ تیرے پاس آئے اور آ کر کے دیکھے، تبھی وہ تجھ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ جبکہ میرا حال یہ ہے کہ جیسے ہی 10 بجتا ہے، 11 بجتا ہے، 12 بجتا ہے، میں بجنے لگ جاتی ہوں، میری آواز ہر جگہ سنائی دیتی ہے، میری آواز سن کر کے لوگوں کو ہر جگہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا بج گیا، کیونکہ میں بجنے لگ جاتی ہوں، اسی آواز سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ثم ظہرت الشمس من وراء السحاب فتبین ان فی الساعۃ تأخرا قدرہ نصف ساعۃ، یہی سب باتیں چل رہی تھی، دیوار گھڑی دھوپ گھڑی کو اس کی تمام خامیاں ایک ایک کر کے گنا رہی تھی اور اس کو کوس رہی تھی،
और वो बेचारी धूप घड़ी उसकी सख्त बातें सुन रही थी। इतने में क्या हुआ, सुम्मा ज़हरत शम्सु मिन वराइ सहाबे, शम्स का माना यहाँ पर धूप है, फिर धूप ज़ाहिर हुई, धूप निकली, मिन वराइ सहाबे, बादल के पीछे से, यानी बादल हटा तो धूप निकली। फतबय्यन अन्न फिस्साअति तअख्खुरन क़द्रुहु निस्फ़ु साअतिन, फतबय्यन पस ज़ाहिर हुआ, पता चला, अन्न फिस्साअति तअख्खुरन कि बेशक घड़ी में ताख़ीर है, घड़ी लेट चल रही है, घड़ी स्लो चल रही है। क़द्रुहु निस्फ़ु साअतिन, जिसकी मिक़दार आधा घंटा है, यानी वो दीवार घड़ी जो कि धूप घड़ी की बुराइयां बयान कर रही थी, धूप निकलने के बाद मालूम हुआ कि वो घड़ी आधा घंटा लेट चल रही है। व इंद दालिका तबस्समतिल मिज़वलतु मुस्तहज़िअतन बिख़तइ जारतिहा, व इंद दालिका, और उस वक्त, तबस्समतिल मिज़वलतु, तबस्सम यतबस्समु तबस्सुमन मुस्कुराना होता है, तबस्समत फ़िल माज़ी वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। मुस्तहज़िअतन, इस्तहज़अ यस्तहज़िउ इस्तिहज़ाअन, मजाक उड़ाना होता है। मुस्तहज़िअतुन का माना होता है मजाक उड़ाने वाली, इसमें फ़ाइल वाहिद मुअन्नस का सेगा है, और चूँकि यहाँ पर हाल वाक़े है इसीलिए मंसूब है। मुस्तहज़िअतन बिख़तइ जारतिहा, अपनी पड़ोसन का मजाक उड़ाते हुए। इबारत का तर्जुमा होगा, व इंद दालिका तबस्समतिल मिज़वलतु, और उस वक्त धूप घड़ी मुस्कुराई, मुस्तहज़िअतन, मजाक उड़ाते हुए, इस हाल में कि वो मजाक उड़ा रही थी, बिख़तइ जारतिहा, अपनी पड़ोसन की गलती का। वक़ालत, और उसने कहा, किसने कहा, अल-मिज़वलह ने कहा, धूप घड़ी ने कहा, अल-आना क़द ज़हरल हक़्क़ु, अब हक़ ज़ाहिर हो गया, अन्ति तअमलीना फ़तुख़्तिईना, तू काम करती है बस तू गलती करती है, ख़ता करती है। व तूक़ीना फ़िल ख़ताए मन यत्तकिलु अलैकि, व तूक़ीना फ़िल ख़ताए, और तू गलती में डालती है, गलती में वाक़े करती है, मन यत्तकिलु अलैकि, जो तुझ पर भरोसा करता है, जो तुझ पर एतमाद करता है। यानी तू खुद गलती करती है और तुम्हारी गलती की वजह से दूसरे लोग भी गलती में वाक़े होते हैं, दूसरे लोग भी गलती करते हैं। फला यअतीहिम मिनकी इल्ला ज़ररु, बस उन्हें तुम्हारी तरफ से नहीं पहुँचता है, इल्ला ज़ररु, मगर सिर्फ़ नुकसान, उन्हें तुम्हारी तरफ से सिर्फ़ नुकसान ही पहुँचता है, सिर्फ़ नुकसान ही मिलता है। फ़क़ालतिस्साअतु, तो घड़ी ने जवाब देते हुए कहा, लैसल अय्बु अन यअमलल मर्अु व युख़्तिअ, वलाकिन्नल अय्ब अन यत्तकिल अला गैरिही फ़ी अमलिही। लैसल अय्बु, ये ऐब की बात नहीं है, अन यअमलल मर्अु, कि आदमी काम करे, व युख़्तिअ, और गलती करे, ये कोई ऐब की बात नहीं है कि आदमी कोई काम करे और उस काम में गलती करे। वलाकिन्नल अय्ब, लेकिन ऐब की बात क्या है, अन यत्तकिल अला गैरिही फ़ी अमलिही, कि वो एतमाद करे, भरोसा करे, अला गैरिही, दूसरे पर, फ़ी अमलिही, अपने काम में वो दूसरे पर भरोसा करे, एतमाद करे। ये असल ऐब है, ये असल ख़राबी है, कमी है। इबारत का मफ़हूम और मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि काम में गलती हो सकती है, काम में गलती हो जाए तो ये कोई ऐब की बात नहीं है। असल ऐब की बात ये है कि इंसान काम ना करे और दूसरे पर एतमाद करे, भरोसा करे, दूसरे करेंगे तो वो करेगा वरना नहीं करेगा, ये असल ऐब और कमी की बात है।